بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت زبردست وظیفہ ہے وہ وظیفہ جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کو اتنا مال دے گا کہ انسان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ مال میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ جل شانہ رزق دے گا، مال دے گا، دولت دے گا، گھر اور اس طرح کاروبار میں ترقی۔ گھر نہیں ہے تو اللہ جل شانہ اپنا گھر عطا فرمائے گا، گاڑی نہیں ہے تو اللہ جل شانہ اپنے گاڑی عطا فرمائے گا، اور اس طرح اللہ جل شانہ انسان کو وہ تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، اور جس کو انسان کو اشد ضرورت ہو، جس عمل کو کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کی ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ دوستو، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کے برکت سے اللہ جل شانہ رزق میں بہت برکت عطا فرماتے ہیں، جیسے صدقہ ہے۔ صدقہ یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ کاروبار ہے۔ فرمائے کہ جو صدقہ دے گا اللہ جل شانہ اس کے رزق کی تنگی دور فرمائے گا۔ صدقہ ہم کریں جب بھی تنگی ہو، جب بھی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی بیماری ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے الصدقۃ رد البلاء، یہ صدقہ یہ بلاؤں کو دفع کر دیتا ہے۔ صدقہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی مصیبت ہو، کوئی بلا ہو، اس کے منہ میں کوئی چیز ڈالنا کہ اس کے منہ بند ہو جائے، تو صدقہ سے رزق بڑھ جاتے۔ اس طرح نکاح سے، نکاح کرو اللہ جل رزق دے گا۔ ایک ہمارا سوچ ہے، ہم کہتے ہیں کماؤ بھائی پھر نکاح کرو، یہ بچے کمائیں گے پھر ان کو نکاح کریں گے، اور یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے پھر ان کا نکاح ہوگا۔ نہیں، اللہ جل شانہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے، اللہ کا یہی حکم ہے کہ نکاح کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غربت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کرو، تو وہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت تو ختم نہیں ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرے نکاح کرو۔ جب اس نے دوسرا نکاح کیا، اللہ جل شانہ نے وہ غربت، وہ تنگی، وہ پریشانی دور فرما دی۔ تو اس طرح نکاح میں ہم تو سوچتے ہیں کہ 1 سے 2 ہو، 2 سے 3 ہو، بچے ہو، پھر اور مصیبت بن جائے گی۔ نہیں، جو آتا ہے اللہ جل شانہ اس کو رزق دے دیتا ہے، جو آتا ہے وہ رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو اس طرح ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتے 5 وقت کی نماز، اللہ جل شانہ اس کے رزق کی تنگی دور فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے انعام اللہ جل شانہ اس کے رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ عذاب قبر سے اللہ جل شانہ انسان کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ جنت میں داخل کر دے۔ اس طرح نام اعمال سیدھے ہاتھ پہ اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ جل شانہ دوزخ سے نجات عطا فرمائیں گے، پورے صراط پر بجلی کی طرح پار کریں گے۔ یہ نماز کی برکت ہے، خاص کر صبح کی نماز، فجر کی نماز۔ فجر کے وقت اللہ جل شانہ رزق کو تقسیم کر دیتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اور یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، صبح کی فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ گھر میں سارے لوگ سوئے ہوئے، مرد بھی عورت بھی، سارے سوتے ہیں، بچے بھی بچیاں بھی۔ پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر سارے کمانے پہ لگ جاتے ہیں، پھر بھی ضروریات حاجات پورے نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ برکت نہیں ہے۔ برکت نماز سے آئے گی، برکت اللہ جل شانہ کے حکم سے آئے گی، حکم پورا نہیں ہوتے ہے۔ اس طرح صبح کسی کو نہیں سونے دے، سب اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں حاضر ہو، نماز پڑھے، پھر اس کے بعد تلاوت کرے۔ جو صبح سورۃ یاسین پڑھتا ہے اللہ جل اس کے ضروریات حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ بچے بھی بچیاں بھی، گھر کے تمام افراد نماز پڑھے، پھر سورۃ یاسین پڑھے، تلاوت کرے اشراق تک، پھر اشراق پڑھے۔ فرمائے جو اشراق پڑھتا ہے 1 حج اور عمرے کا اجر ہو، اور پھر اپنے کاروبار میں لگ گیا، کسی کام میں لگ گیا، عورتیں کام میں لگ گئی، پھر 9 بجے 10 بجے چاش پڑھے۔ فرمائے جو چاش کی نماز پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اعمال ہے، اس کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے اتنا رزق دے گا کہ انسان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ دوستو، یہ رزق اور عمر میں جو یہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں پر خرچ کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرے، خرچ کرے، اپنے کمائی کا حصہ نکالے، رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ اس طرح کمزوروں پر خرچ کرے، جو کمزوروں پر خرچ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس طرح طالب علم پر خرچ کرے، جو علم دین حاصل کر لیتا ہے کرتا ہے، اور اس طرح علماء پر طلباء پر خرچ کرے، اللہ جل شانہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہے، اور بھی بہت اعمال ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے رزق کی
تنگی اللہ جل شانہ دور فرما دیتے ہیں۔ جو درود شریف بھی کثرت کرتے ہیں کبھی یہ غریب نہیں ہوگا، کبھی بھی۔ جو استغفار ہی کثرت کرے گا کبھی یہ غریب نہیں ہوگا، کبھی یہ پریشان نہیں ہوگا، کبھی یہ تنگ دست نہیں ہوگا۔ تو اس طرح ہم یہ اعمال کریں دوستو۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے کہ جو آدمی یہ کثرت سے پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کو اتنا رزق دے گا کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ مغرب کے نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے، 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے۔ اس کے بعد دعا مانگے کہ اللہ جتنے بھی رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، یہ آپ کی طرف سے ہے، اے اللہ یا میرے گناہوں کی طرف سے ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے رزق کے معاملے میں اے اللہ پریشان نہ کریں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اللہ میرے کفر سے بھی حفاظت فرما، مجھے فقر سے بھی حفاظت فرما۔ تو اس طرح یہ بعض اوقات یہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ ایسے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، کیونکہ صبر تو ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح ہم سب سے پہلے اللہ جل شانہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اتنا مال دے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ضروریات حاجات پورا ہو جائے۔ اس طرح دوستو یہ وظیفہ خود کرے اور یہ اعمال خود شروع کرے، وظیفے بھی کرے۔ بعض اوقات ہم وظیفے کرتے ہیں اس سے کام نہیں بنتے، کیونکہ وہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے، اور اس طرح اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں وظیفہ کیا کام نہیں بنا۔ بھائی کیوں نہیں بن جاتے ہیں؟ لیکن ہم نماز کی پابندی کریں، اللہ جل شانہ کے ساتھ صلح کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، سنت زندگی گزارے، گھر میں سارے پردے کا اہتمام کرے، بچیاں، اور اپنے نظروں کی حفاظت کرے، تقوی اختیار کرے، اللہ جل شانہ کو ان کاموں سے ہم بچ جائے جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کاموں میں ہم لگ جائے جس سے اللہ جل شانہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ تمام وظائف اور یہ تمام خود کرے اور آگے شیئر کرے، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو بتائے، تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب نقصان سے بچ جائے۔ والسلام۔